اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. سبحان فعلان. یہ کلمہ سبحان آیا ہے فعلان کے وزن پہ. سبحان فعلان. اور جتنے کلمات بھی فعلان کے وزن پر آتے ہیں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھا تھا اس وقت بھی اس کو پڑھا کہ فعلان کے وزن پر آنے والے کلمات ان کے اندر جو قدر مشترک ہے وہ اس میں بھی موجود ہوگی، جتنے کلمات بعد میں بھی آئیں گے. طوفان، طغیان، ان سب کے اندر قدر مشترک ایک یہ ہے کہ جوش، قوت اور ولولے سے آنا، حدوں سے نکل کے آنا، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آنا. سبحان بھی جب کہا ہے تو اس سے اتنا ہی مراد ہے کہ اللہ اتنا پاک ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اس کے اندر کوئی نقص ہے ہی نہیں، جو چاہے سو کر سکتا ہے. کوئی کمی کوئی ان کے اندر پائی ہی نہیں جاتی. سبحان، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے. الذی جو ہستی. اسرا کا کلمہ اصل میں ہے سین را یا سے نکلتا ہے. ویسے تو سیر کا کلمہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. سرا یسری، ضربا یضربو کے باب میں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے. اسرا کہتے ہیں افعال کے وزن پہ کہ وہ لے گیا. سیر تو خود کرتا ہے آدمی، کوئی دوسرے نے سیر کرانے کے لیے ساتھ لے گیا. رات میں چلنے کو بھی کہتے ہیں اور رات میں ساتھ لے کر جانے کو بھی کہتے ہیں. سبحان الذی، بڑی ہی بابرکت ہے وہ بڑی ہی پاک ہے ہستی. الذی جو کہ اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کے ساتھ، یعنی اپنے بندے کو لے گیا لیلاً، رات کو. اپنے بندے کو رات کو لے گیا، یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو رات کو لے گئے. من المسجد الحرامی، من سے مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، الی کی طرف، مسجد کی طرف. الاقصی، اقصی کا کلمہ جو استعمال کیا جاتا ہے دور کے لیے. اقصی مؤنث ہے، اس کی ہے قصوہ، دور. اور قصا یکسو قصون، کاف صاد واو سے یہ کلمہ نکلے گا. نصرہ ینصر اس کا باب ہے. اور اقصی دور کی مسجد، الی المسجد الاقصی. اور آج بھی ہم اس مسجد کو مسجد اقصی ہی کہتے ہیں، بیت المقدس کی مسجد کو. الذی جو کہ بارکنا ہم نے بابرکت بنا دیا، اس کو فائدہ مند بنا دیا. حولہ، اردو کا کلمہ ماحول، جو اس کے ارد گرد ہے اس کو حولن کہتے ہیں. یہ اس میں ظرف ہے ارد گرد کی جگہ کو. اردو میں بھی ماحول کہتے ہیں ارد گرد کی جگہ کو. لنریہ، لام کے لیے، نون تو مضارع کی علامت ہے. ارا، اس نے دکھایا. یرا، وہ دکھاتا ہے یا دکھائے گا. اور نوریہ، تاکہ وہ دکھائے، ہم دکھائیں. نون متکلم جمع کی علامت لگ گئی، لیکن یہ اللہ جمع کا صیغہ اپنے لیے پروٹوکول کے حوالے سے استعمال فرما رہے ہیں. لام کے لیے نوریہ کہ ہم انہیں دکھائیں. ارا یوری اراعتن
دکھانا اور سمجھانا دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں، تاکہ وہ دکھائے من آیاتنا لنریاہ، کہ وہ اسے دکھائے من آیاتنا، من سے آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے۔ آیت کی جمع ہے آیات، نا ہماری نشانیوں میں سے۔ پاک ہے جو وہ اللہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تھی، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائے، دکھائے انہیں۔ انہو، بے شک وہ اللہ جل شانہ، ہوا وہ ہستی ہے، السمیع، السمیع، وہ تو سننے والے ہیں۔ سمع و بصر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، سماعت سے ہے، اردو کا کلمہ ہے استعمال ہونا، لیکن فعیل ان کے وزن پہ آ گیا سمیع، وہ ازل سے ابد کے سننے والے ہیں۔ اور اسی طرح کلمہ بصیر بھی آ گیا، بصر سے ہے لیکن فعیل ان کے وزن پہ کہا گیا تو اس میں ازل سے ابد کے دیکھنے والے ہیں۔ اور دونوں سے پہلے الف لام لگ گیا ہے، یہ جو دونوں سے پہلے الف لام لگ گیا ہے، اس میں وہ اکیلا ایسا ہے، کوئی اور ایسا ہے بھی نہیں۔ ہوا السمیع البصیر، وہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 2، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، وَآتَيْنَا، وہی کلمہ جسے عین اور توئے سے ہم اردو میں پڑھتے ہیں۔ وَآتَيْنَا، ہم نے عطا کر دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب، تورات انہیں نازل کر، ان پہ جو نازل ہوئی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وَجَعَلْنَاهُ، وہ کے معنی اور، جعل، بنایا، جعلنا، ہم نے بنایا، اور جعلتو، میں نے بنایا، اس کو، وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے اسے بنا دیا، ہدن، سراسر وہ ہدایت ہے، لِبَنِي اسرائیل، لی کے لیے، بنی اولاد کو کہتے ہیں، اسرائیل یہ بھی مرکب کلمہ ہے، اسرا اور ایل سے۔ عبرانی میں اسرا کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے، اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو۔ اللہ کے لیے کلمہ ایل استعمال، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، اس کو عربی میں پھر جب ترجمہ کیا تو بن گیا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ لی بنی اسرائیل، یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا، اسرائیل، تو لی بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد۔ لِبَنِي اسرائیل اللہ تتخذوا، یہ اللہ جو کلمہ ہے اصل میں ہے ان پلس لا، ان کے، لا نہیں، اللہ کے نہ منع کرنے کے لیے آ گیا۔ تتخذوا، اخذ کرنا، پکڑنا، تے مضارع کی علامت آ گئی ہے شروع میں، اور مخاطب کی علامت آ گئی، تم نہ پکڑو، اللہ تتخذوا، واو الف آخر پہ جمع کی علامت ہے، اللہ تتخذوا، کہ تم نہ پکڑو، من دونی، من سے دون سوائے، میرے سوا، وکیلی، کوئی وکیل، کوئی کارساز اپنا نہ پکڑنا۔ اللہ تتخذوا، کہ تم نہ پکڑنا، من دونی، میرے علاوہ، وکیلا، کہ اس کی حالت یہ ہو کہ وہ وکیل ہو، وہ کارساز ہو۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بنانا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، ذریۃ، یہ ذریت ہے، یہ اولاد ہے، یعنی جن کی بات ہو رہی ہے یہ بنی اسرائیل اولاد ہے۔ من حملنا، من جو، حملنا
جنہیں ہم نے اٹھایا تھا. حملنا ہم نے اٹھایا تھا، مع کے ساتھ، نوح کے ساتھ. کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں کو کشتی میں بٹھا کے بچایا تھا، یہ تم ان کی اولاد ہو. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. یہ حضرت یعقوب تو انہی کی اولاد میں سے تھے. انہ بے شک وہ، کانا تھا یا ہے، عبدن بندہ، اطاعت کرنے والا، شکورا شکر گزار. تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. تم ان لوگوں کی اولاد ہو. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اور نوح حضرت نوح علیہ السلام کے لیے یہ جملہ استعمال ہوا. انہ کانا، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام، انہ کانا عبدا شکورا، کہ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا. وقضینا، اور قضینا، اور ہم نے فیصلہ کر دیا. قاضی کا کلمہ بھی اردو استعمال ہوتا ہے، واو کا کلمہ بھی اردو استعمال ہوتا ہے. نہ تو متکلم جمع کی علامت پروٹوکول کے لیے اللہ جل شانہ استعمال فرما رہے ہیں. وقضینا، اور ہم نے تو فیصلہ دے دیا، پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے. الی بنی اسرائیل، الی کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف تو ہم نے پہلے سے یہ لکھ دیا ہے. فی الکتاب، فی میں الکتاب، کتاب میں جو صحف اترے ہیں ساتھ، ان صحف کے اندر یہ لکھ دیا ہوا تھا. جس طرح کے مختلف انبیاء آئے بنی اسرائیل کے اندر، تو ان کے اندر زبور میں، یسعیاء میں، یرمیہ میں، اور حزقی اور ایل کے اندر یہ لکھ دیا تھا. یہ وہ صحیفے تھے. الی بنی اسرائیل فی الکتاب، کتاب سے مراد وہ صحیفے. لتفسدن، لام یقیناً کے لیے، تے تو مضارع کی علامت ہے، اور نون جو آخر پہ آیا ہے وہ تو ثقیلہ ہے، اس کے اوپر شد پڑی ہوئی ہے. لتفسدن فسد یفسد فسادن، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. شروع میں بھی یقیناً ہے، آخر میں بھی یقیناً. یقیناً تم فساد کرو گے. فی الارض، فی میں الارض، زمین میں، زمین میں تم فساد کرو گے. مرتین، مرہ کہتے ہیں ایک باری کو، اور مرتین یا نون لاگی جس نون کے نیچے زیر ہے، تو یہ اس نے دو کی علامت کا بتا دیا. مثنیٰ کی علامت ہے یہ، کیونکہ کسی کلمے میں اضافی طور پر ایک الف کا اضافہ ہو جائے، یا الف نون کا اضافہ ہو جائے، یا نون کا اضافہ ہو جائے، یہ مثنیٰ، تثنیہ، عدد میں دو ہونے کی علامت ہے. مرہ کہتے ہیں باری کو. مرتین، دو باری. دو باری تم زمین میں فساد برپا کرو گے. اور یہ ان کتابوں کے اندر، ان صحیفوں کے اندر بنی اسرائیل کے حوالے سے لکھ دیا گیا تھا. وَلَا تَعَالُنَّ، وہ کے معنی اور، لام پھر یقیناً کے لیے، اور نون جو ہے ثقیلہ، یہ بھی یقیناً کے لیے آ گیا. تو تے تو مضارع اور مخاطب کی علامت ہے. اور اعلیٰ کا کلمہ رہ گیا. اعلیٰ یعلو، اعلیٰ یعلو، ناصرہ ینصرو کا باب ہے، عین لام واو سے نکلے. اور ہماری زبان میں استعمال کرتے ہیں اعلیٰ ہونا، بلند ہونا، سر اٹھانا. اس کے معنی ہوتے ہیں سرکشی کرنا، چڑھائی کرنا، غالب آنا. وَلَا تَعَالُنَّ، تم چڑھائی کرو گے. علوًا، اس بلندی پر چڑھائی کرو گے تم. کبیرہ، بہت بڑی چڑھائی کرو گے. یعنی تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. علوًا کبیرہ، بہت بڑی سرکشی دکھاؤ گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس اذا جب، اور جب، جاء آ گیا، آیت نمبر 4. فَإِذَا جَاءَ، جب آ گیا،
آیت نمبر 5، وعدو وعدہ، جب آ گیا وعدہ اولاہما دونوں میں سے ایک کا، پہلے کا جب آ گیا، کہا تھا 2 دفعہ فساد کرو گے، جب پہلے فساد کا وہ وعدہ کا وقت آ گیا، بعثنا، بعثا یا بعثو، بعثن بھیجنا، اٹھانا، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بعثنا ہم نے اٹھایا، ہم نے بھیجا، علیکم تم پر، ہم نے بھیجے تم پر، عبادن، عبد کی جمع ہے عباد، اب بندے بھیجے، لنا لام کے لیے، نہ ہمارے، جو ہمارے لیے ہے، لنا جو ہمارے بندے ہیں وہ ہم نے بھیجے تم پر، اولو الباسی، اولا کہتے ہیں والے کو، باسن باس کہتے ہیں سختی کو۔ باس 2 طرح کی سختی ہوتی ہے نا، ایک ہے جو پیٹ کی مشقت ہوتی ہے، کھانے کو نہ ملے تو وہ بھی ایک سختی ہے، اور جنگوں کے اندر جو دشمن کی طرف سے جنگی حوالے سے سختیاں ہوتی ہیں وہ بھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے، بعثنا علیکم عبادا لنا، اپنے بندے اٹھائے، اولے باسن جو نہایت زوردار تھے، جنگی حوالوں سے بڑے سخت تھے، شدید، بڑے سخت تھے، بڑے شدید تھے۔ فجاسو، یہ کلمہ جاسو جیم واو اور سین سے نکلے گا، جاسا یجوسو، نصرہ ینصرو اس کا باب ہے، جاسا یجوسو جوسن، لوٹ مار کے لیے کسی جگہ کے اندر، شہر میں، بستی میں، گھر میں گھس جانا۔ پس جاسو وہ گھس گئے، خلال، خلال اردو میں بھی استعمال کرتے درمیان میں، خلال دیار، دیار دار کی جمع ہے دیار، گھروں میں، وہ گھروں کے اندر یعنی بستی میں، شہر میں، وہ ملک میں گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا، وہ اور کانا ہے وعدن، وعدہ مفعولا، اور اللہ کو جو وعدہ وہ تو پورا ہو کے رہنا ہوتا ہے، اس نے تو ایسے ہی ہونا تھا، تو ایسا ہی ہوا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے، گھروں کے اندر تک چلے گئے، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ یہ جو بنی نصر نے ان پر حملہ کیا تھا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب ہم اگلا پڑھتے، ثم آیت نمبر 6، پھر، رددنا، رد کرنا، لٹانا، واپس کرنا، رددنا ہم نے رد کر دیا، لٹا دیا، پھیر دیا، لکم تمہارے لیے، یعنی پھر تمہیں جس طرح پہلے قوت والے تھے اس طرح پھر تمہیں ویسا بنا دیا۔ رددنا لکم، ہم نے بھیج دیا، واپس کر دیا، پھیر دیا، کرتن، کرہ کہتے ہیں، کرہ یکرو، پھر سے دشمن پر حملہ کرنے کا اہل بنا دیا، کرۃ علیہم، تاکہ تم ان پر دوبارہ حملہ کرو، وَأَمْدَدْنَاكُمْ، واو کے معنی اور، امددنا ہم نے امداد کی، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ امداد، امددنا ہم نے امداد کی، کم تمہاری، بے اموالن، بے کے ساتھ مال کی جمع ہے اموال، مال کے ساتھ یعنی مالوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاكُمْ، واو کے معنی اور، جعلنا بنا دیا، نہ ہم نے، کم تم کو، اکثر، اکثر، اکثر کہتے ہیں زیادہ تر، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ، قلیل کا عکس ہے، نفیرا، نفیر کہتے ہیں جماعت کو، جتھے کو، مستقل جماعت، فعیل ان کے وزن پہ کہا ہے تو اب تمہیں ایک مستقل جماعت بنا دیا، کرتن یعنی دوبارہ حملہ کرنے کا والا بنا دیا،
اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پہ غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی، تم ایک جتھا بن گئے۔ ان احسنتم، ان اگر، احسنتم اگر تم نیکی کے کام کرو گے، بھلے کام کرو گے، تم کا مطلب تم میں احسن کہتے ہیں عمدگی کو، اگر عمدگی کرو گے، بھلے کام کرو گے، نیکی کام کرو گے، احسنتم تو تم احسن کام کرو گے، لی انفسکم، لام کے لیے، انفسکم نفس کی جمع ہے، انفس کم تمہارے، تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اپنے نفس کے لیے کرو گے۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، وہ اور ان اساتم، سا کہتے ہیں برائی کرنا، تم کا مطلب تو وہی ہے، برائی کی تو وہ فلاح، تو وہ بھی اسی کے لیے، جو برائی کرے گا تو برائی اسی کے لیے ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب ہمارے دوسرے وعدہ موقع آیا، جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تو ٹائٹس رومی والی کا جب حملہ ہوا، وعد الآخرہ، آخری وعدہ جب دوسرا وعدہ ہوا، لیسوء، لام کے لیے، یسوء ساء برا ہو جانا، سیاہ ہو جانا، یسوء وجوہکم، پھر جب ہمارے دوسرے وعدے کا وقت آیا تو دوسرے دشمنوں کو ہم نے تم پر مسلط کیا، لیسوء کہ وہ بگاڑ دے، وہ برا کر دے، وہ سیاہ کر دے، وجوہکم تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا کہ وہ داخل ہو جائے، المسجد مسجد میں، کما دخلوہ، کما جیسے کہ دخلوا جس طرح کہ داخل ہوئے تھے اس میں، اول مرتن، اول پہلے، مرتن پہلی مرتبہ، اور وہ مسجد یعنی بیت المقدس میں اس طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھس گئے تھے۔ لیتبروا، وہ اور لام کے لیے، یہ مضارع کی علامت ہے، تھرڈ پرسن، تبرا یتبرو کہتے ہیں تباہی کو، بربادی کو، لیتبروا کہ وہ بربادی کر دے، ما علو تتبیرا، وہ جس چیز پر بھی ہاتھ پڑے، ما علو جس پر بھی چڑھائی کرے، اور ایک جملے کے اندر اگر اسی کو دوبارہ اس کلمے کو استعمال کر دیا جائے، وہ اس طرح کہ آخری حرف پہ دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کر دیا جائے، جس طرح یہاں پہ تتبیرہ آ گیا ہے، لیتبروا تتبیرا، تو اس فعل کا حق ادا ہو جانا، ہوا اکل اکلن، اس نے اتنا کھانا کھایا جتنا کھانے کا حق ہے، وہ جاہد جہادن، اس نے اتنا جہاد کیا جتنا جہاد کرنے کا حق، اور جس چیز پر اس کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کرتے، لیتبروا ما علو، جو ان کے سامنے آئے، جو ان کے آگے آئے اس کو وہ تباہ کرتے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وَجُوهَكُمْ، وہ اس لیے آیا کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ کے رکھتے، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، برائی ہے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پہ مسلط کیا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے اور تمہارے چہرے بگاڑ دے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ یعنی بیت المقدس میں وہ داخل ہو جائیں سارے، کما دخلوہ جس طرح اس میں داخل ہوئے تھے بیت المقدس میں، اول مرتن جب پہلا موقع آیا تھا فساد کا، جب اس وقت داخل ہوئے تھے، اور وہ ہوئے کیوں تھے؟ لیتبروا ما علو تتبیرا، جو ان کے سامنے آئے اس کو وہ برباد کرتے۔
جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دے۔ عسا ربکم، عسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ربکم تمہارا رب، ان کے یرحمکم، راہمہ یرحمہ، یرحم وہ رحم کرتا ہے یا کرے گا، ان یرحمکم کہ وہ تم پر رحم کرے۔ عسا ربکم ممکن ہے، ربکم تمہارا رب، یرحمکم تم پر رحم کرے، وَإِنْ اُتْتُمْ، وہ اور ان اُتْتُمْ اگر تم واپس پلٹے، سابقہ روش پہ تم نے ادا کیا، ان اُتْتُمْ ادنا، ہم بھی واپس آ جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا، وہ کے معنی اور، جعلہ بنایا نا ہم نے، جہنم، جہنم کو، للکافرین، دو لام آئے کے لیے کہ معنی کافر کی جمع ہے، کافرین یانون آخر پہ لگ گیا، باقی تو ہماری زبان کا کلمہ ہے، للکافرین حسیرا، حسیر کہتے ہیں قید خانے کو جو محاصرہ کر کے رکھتی ہے، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، قید خانے کے طور پہ۔ ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، اگر تم نے پھر اپنی سابقہ روش کے ادا کیا تو ہم بھی اپنی سزا کا دوبارہ ادا کریں گے۔ اگر تم نے کیا، ان اتم ادنا، اگر تم پلٹو گے تو ہم بھی پلٹیں گے، یعنی تم اب نیکی کام کیا ہے، اچھے کام کیے ہیں تو ہم نے تم پر رحم کریں گے، لیکن اگر تم واپس پلٹ گئے، برائی کی طرف واپس چلے گئے تو ہم سزا تمہیں دوبارہ دے دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور یہ فعیل کے وزن پر حسیر، فعیل، اس کے خانے میں سے چھٹکارا بھی کوئی نہیں۔ اور کافر نعمت، کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، بنی اسرائیل کو جتنی نعمتیں دی ہیں شاید کسی قوم کو اور اللہ نے دی ہی نہیں۔ کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن، ان بے شک، ھذا یہ، القرآن اور یہ قرآن، یہ بہت پڑھی جانے والی کتاب، یہ ہماری آخری ہدایت، یہدی، ہدا وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، ان ھذا القرآن یہدی، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، للتی لام کے لیے، اللتی جو کہ، ہیا اقوام، اقوام کہتے ہیں کاما یقوم، قائم رہنے والی، اور کاما یقوم اور اس کے اوپر یہ سپرلیٹو ہے، اقوام، سیدھی راہ، مستحکم، اللتی ہی، وہ ہدایت دیتی ہے، راستہ دکھاتی ہے جو سیدھا ہے، جو مستحکم راستہ، جو قائم رہنے والا راستہ ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے یہ کتاب۔ وَيُبَشِّرُ، وہ کے معنی اور، بشر یبشر، بشارت دینا، المؤمنین، مومنین کے لیے، الذین جو سب اشخاص، مومنوں میں سے کون لوگ، الذین یعملون، یہ فعل مضارع کی علامت، نون جمع کی علامت، باقی تو عمل ہماری زبان کا کلمہ رہ گیا، الذین یعملون، جو کام کرتے ہیں، صالحات، صالح کام کرتے ہیں، صالحات ان کی جمع ہے صالحات، صالحات ان کی گولتے کو کاٹ کر الف اور تا کا اضافہ کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے اور مستحکم ہے اور قائم رہنے والی۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے، یعنی وہ مان لیں اس کتاب کو پھر وہ بھلے کام کرنے لگے، انہیں بشارت دیتا ہے، یبشر، وہ بشارت دیتا ہے، انا، بشارت کیا دیتے ہیں، انا بے شک، لہم ان کے لیے ہے، لام کے لیے، ہم ان سب کے لیے ہے، اجرن، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ، اجر، بدلہ، معاوضہ، صلہ، اجر ہے، کبیرہ، بہت بڑا،
ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ایک کرو گے تو 70 گنا، 70 نہیں 700 گنا. تم اخلاص بڑھا کے وہی کام کر لو تو بے شمار اللہ اتنا دے دیتا ہے جتنی اللہ کی شان، اتنا بڑا. ان لہم اجرا کبیرا، بہت بڑا اجر ملنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، آیت نمبر 10. وہ اور انا بے شک الذین جو تمام اشخاص لا یؤمنون جو ایمان نہ لائیں، جو اس کتاب پر ایمان نہ لائیں اور لا یؤمنون بالآخرہ اور آخرت کا یقین، آخرت پر ایمان نہ لائیں. اعتدنا، یہ ادا یعدو اعدادن کہتے ہیں تیار کرنے کو، بار بار آنے والا کلمہ ہے. اور اعتدنا ہم نے تیار کر دیا. اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں یہ خبر دیتا ہے لہم ان کے لیے عذاباً، ان کے لیے عذاب ہے، علیما دردناک عذاب ہے. اس عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ وہ دردناک ہے. اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے.
وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہ یہ تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ قل، قول بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے کہنے کے لیے،